حضور نے فرمایا جبریل نے میرے دل میں یہ بات ابھی ابھی ڈالی ہے یا میرے کان میں یہ بات ابھی ابھی کہی ہے، لن تموت نفس، کہ کوئی بھی آدمی تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کے حصے کا ایک لقمہ بھی اس کا بچا رہے گا، تب تک اس پہ موت نہیں آئے گی۔ وہ کہتے لکھے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جو دانہ میرے نام پہ ہے وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، جو اللہ نے تیرے نام پہ لکھ دیا وہ میرا نہیں بن سکتا، جو میرے نام پہ لکھ دیا وہ آپ کا نہیں بن سکتا۔ اور کسی کو موت جلدی نہیں آنی، آپ کے حصے کا جو رزق ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، نہ اس کو کوئی آگے کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے اور موت کا وقت لکھ دیا ہے، تیرا موت ہی تیرا سب سے بڑا چوکی دار ہے، جب تک اسے نہیں آنی تب تک تجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ جب موت آئے گی تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا، اور جب تک تیرا دانہ پانی ہے یہ اس موت نے آنا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرا کرو۔ اب اس کلام کے سیاق و سباق کو سمجھیں۔ حضور فرما رہی ہیں کہ تمہارا رزق لکھ دیا گیا، موت کا وقت معین ہے، اللہ سے ڈرا کرو۔ کسی طاقتور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جنگ کی دشمن کی دھمکی سن کے بے ساختہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی احمق یہ سمجھتا ہے وہ مسلمانوں کو موت کی دھمکی سے ڈرا سکتا ہے، وہ تو بے وقوف ہے۔ میرے نبی نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی تمہیں مارنا بھی چاہے نہیں مار سکتا، یہ ڈرون کیا، خدا نہ چاہے تو تمہیں ایٹم بم بھی نہیں مار سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اب اللہ سے ڈرو، تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ جملے کی توجہ ہے، تمہارا موت لکھ دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ نہ تیرا کوئی رزق کا دانہ کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی موت کا لمحہ آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ اب ڈرنا چاہیے تو صرف اللہ سے۔ حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے، خدا سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے اپنے پچھلے کلام کی حضور نے فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، لوگوں جب رزق لکھ دیا گیا ہے تو پھر رزق کے حاصل کرنے میں حلال ذرائع استعمال کرو۔ رزق تمہارا لکھ دیا گیا ہے، تمہارا کام ہے رزق کی تلاش کرنا، دینے والا اللہ ہے، بس تیرا کام ہے ایک سبب تلاش کرنا، اسباب تم اختیار کر لو، دینے والا۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ والے کے پاس ان کا کوئی عقیدت مرید آیا، اس نے آ کے کہا حضور حرام جمع ہو گیا ہے، فرمایا نکال دو۔ اس نے سارا نکال کے کہا کہ ہاتھ خالی ہو گیا، دھندا ختم ہو گیا، بے گھر ہو گیا، اب میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے نے کہا رزق دینا خدا کی کام ہے، سوئی دھاگا لے کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو خدا تمہیں رزق دے گا۔ اب یہ سوئی دھاگا کا جو جملہ تھا یہ محاورتاً تھا، یہ عموماً بڑے بزرگ لوگ استعمال کرتے ہیں محاورتاً، ایک محاورے کے طور پہ، سوئی دھاگا لے کے بیٹھو بھی اللہ دے دے گا،
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئی دھاگا لے کے اگر جوتے بھی لوگوں کے سیو گے تو خدا تمہیں رزق دے گا؟ ہمارے معاشرے میں سب سے کم تر دھندا اسی کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے گھر سے ہی ایک سوئی اٹھائی جس سے یہ کپڑے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں تو سیتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا دھاگا اٹھا لیا، آ کے باہر بیٹھ گیا۔ اب نہ کوئی پینا فلیکس، نہ کوئی بینر، نہ کوئی دکان، اب اس کو رزق کہاں سے ملے؟ اب سوئی دھاگا چیز بھی ایسی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے، جیب میں رکھ کے بیٹھ گیا۔ کوئی شخص شام کو عقل مند آیا جو مادیت کا زیادہ قائل تھا، روحانیت کا قائل نہ تھا، تو اس نے ان کو کہا اللہ کے بندے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا رزق کی تلاش میں۔ بولا کوئی سبب تو اختیار کرو۔ بولا میرے مرشد نے مجھے کہا ہے کہ سوئی دھاگا لے کے بیٹھ جاؤ بھی خدا تمہیں دے گا۔ اس نے کہا بے وقوف پیر صاحب نے، آپ کے مرشد نے محاورتاً کہا ہے کوئی دھندا کرو، کوئی محنت کرو، کوئی مزدوری کرو، اب ایسے بیٹھ گئے جو خدا ایسے دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی دستور سے میں واقف ہوں، وہ سب کی بات رد کرتا ہے، اپنوں کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اب اس اللہ کے بندے کا یقین تو دیکھیے، سوئی دھاگا لے کے بیٹھا ہوا ہے جی۔ ایسے میں بادشاہ سلامت گھر سے نکلے، ان کا کوئی مہمان آ رہا تھا جو دوسری مملکت کا بادشاہ تھا۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے استقبال کے لیے جا رہا تھا، راستے میں بادشاہ کو ٹھوکر آئی، گر گیا، ان کی شلوار کا پانچا پھٹ گیا۔ اب بادشاہ واپس جائے تو مہمان پہنچ جائے گا، اس کا استقبال نہیں ہو پائے گا۔ اگر جائے تو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مہمان بادشاہ کا استقبال کیسا؟ یہ آگے بڑھا اور اپنا سوئی دھاگا لے کے بادشاہ کے پھٹے ہوئے پانچے کو سی دیا۔ 1-2 منٹ لگے، بادشاہ بھی آگے نکل گیا، وہ چل کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے کہا کل کا وہ جو بندہ جس نے میرا پانچا سی کے میری عزت بچا لی تھی اس کو بلاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نے جو تمہارا رزق لکھ دیا ہے وہ ملنا ہے۔ وہ جو کل جس نے میرا پانچا سیا تھا، میری عزت بچا لی تھی، اس کو تو بلاؤ۔ وہ جو دربار کے خادمین تھے وہ فوراً پہنچے، بادشاہ سلامت نے تمہیں بلایا ہے، پہنچ گئے۔ کہا کل تم نے میری عزت بچا لی، اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں رزق کی تلاش میں بیٹھا تھا، کہیں سے حلال رزق مل جائے۔ تو اس نے کہا تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ رزق کی تلاش کے لیے سوئی دھاگا لے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ؟ اس نے کہا میرے شیخ نے مجھے کہا تھا۔ کہا جب خدا کے ایک بندے کی بات پہ تیرا اتنا یقین ہے تو خدا کی ذات پہ تیرا کتنا یقین مضبوط ہوگا، اور تو کتنا دیانتدار اور ایماندار ہوگا۔ چلو میں تجھے اپنا وزیر خزانہ بنا دیتا، تجھے تیرے مقدر میں رزق ہے نا، وہ تو تمہیں ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا اجملو فی طلب الرزق، رزق کی تلاش میں حلال ذرائع استعمال کرو، دھوکہ دہی نہیں، فراڈ نہیں، 2 نمبر 3 نمبر مال کو 1 نمبر مال کہہ کے نہیں۔ جب حلال ذرائع تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں دے گا۔ اور فرمایا رزق کی تلاش کرنے میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ حضور اپنے جملوں کی خود وضاحت فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ میں عموماً کہتا ہوں مسجد میں تو ہم بڑے مومن بن جاتے ہیں، نیکوکار بن جاتے ہیں، پارسا، پرہیزگار، متقی اور بڑے صاحب کمال بن جاتے ہیں مسجد میں، لیکن دکان پہ، دفتر میں،
آفس میں، برادری میں، گھر میں، بہن بھائیوں کے حقوق میں، سچ بتائیں کیا اس کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں تعلیم نہیں دی؟ نبی نے فرمایا الحمد کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی مرے گا بھی اتحیات الحمد کے بعد نہیں پڑھے گا، جی غلطی بھی کر دی تو سجدہ سہو کرے گا، معافیاں مانگے گا اپنے غلطی کا۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ اپنے غلطی کا اعتراف کر کے 2 رکعت نفل کا جرمانہ ادا کرنا، وہ 2 سجدے کا جرمانہ اضافی ادا کرنا کہ مولا غلطی ہو گئی، گرچہ بے دھیانی سے ہو گئی۔ تو جس نبی نے فرمایا کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے اتحیات ہی پڑھو، اس میں بھی الحمد پڑھتا ہے؟ کیوں؟ کہ مصطفیٰ نے جیسے سکھایا ویسے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ تو جس مصطفیٰ نے نماز سکھائی ہے اس سے ہٹ کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس مصطفیٰ نے دکان چلانے کا طریقہ بھی تو سکھایا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی تو سکھایا ہے۔ ہم اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرے نبی نے بولی لگاتے وقت کیا کہا تھا، کاروبار کرتے وقت کیا ہدایات دی ہیں، دفتر میں بیٹھا رہوں تو میری کیا حیثیت ہوتی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ جس دن مسجد کا مسلمان گھر دکان دفتر میں بھی مسلمان بن گیا، اس دن مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد بین لکم الحلال والحرام، لوگوں میں نے تفصیل سے تمہیں حلال چیزیں بھی بتا دی ہیں، حرام چیزیں بھی میں نے بتا دی ہیں۔ اب جو حلال ہے اس کو اختیار کرو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، یہ محارم اللہ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں یہ اللہ کے لیے ہیں بس۔ جس کو خدا نے حرام کر دیا اب وہ حرام ہی ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جو کوئی مداخلت کرے گا گویا کہ وہ خدا کی قدرت میں مداخلت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے ہم سود کھاتے ہیں حرام سمجھتے، آج کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اس حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، جھوٹے دلائل دے رہے ہیں، علماء کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ یاد رکھیے حرام کو حلال کرنا یہ صرف خدا کا اختیار ہے، جو خدا کا اختیار استعمال کرے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمؤمن من المؤمنین کالرأس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے سلام سے اپنے خطبے کو ختم کر دیا۔